بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور کی دیکھ بھال کی جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ رواں سال 2024 کے دوران 176 رضاکار ٹیموں نے کل 1.14 ملین گھنٹے رضاکارانہ خدمت انجام دیں۔ سعودیہ قازقستان میں تباہ ہونے والا آذربائیجان کے مسافر طیارے کا بلیک باکس مل گیا۔ بلیک باکس تلاش کی کوشش کے دوران ملا جس سے حادثے کے شواہد شامل کر لیے گئے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ قازقستان۔ بشار الاسد کی اہلیہ خطرناک بیماری میں مبتلا، بچنے کی امید 50% سے بھی کم۔ غزہ پناہ گزین کیمپ میں گاڑی پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، 5 صحافی شہید۔ پناہ گزین کیمپ میں خون جما دینے والے سردی سے 3 کمسن بچے تھر تھر کر بھاگ ہو گئے۔ پرتگالی بولنے والے افریقی ممالک کے دارالحکومت کی ایک جیل کے اندر مبینہ طور پر ہنگامہ آرائی میں کم از کم 33 افراد ہلاک، 35 زخمی اور 1500 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے۔ رپورٹ۔ جاپان ایئر لائن کے سسٹم پر سائبر حملے سے متعدد پروازیں متاثر، سینکڑوں مسافر پریشان۔ جاپان۔ شام حمص میں پھر کشیدگی، پولیس نے کرفیو نافذ کر دیا۔ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے جمعرات کی صبح 8 بجے تک کرفیو ایک رات کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے۔ کرد جنگجو نے ہتھیار نہ ڈالے تو انہیں شام میں دفن کر دیں گے، طیب اردگان ترکی۔ بانی PTI کو جیل سے رہا کیا جانا چاہیے، ٹرمپ کے مشیر رجب۔ روس نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے افریقہ میں کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کے شروع کر دیے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق امریکہ افریقی ممالک میں غیر قانونی منصوبے میں مصروف ہے۔ روس۔ نامزد وزیر خارجہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر بات کرنے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ امریکی الاچی۔ عمران خان کا رہا کیا جائے، ان پر ویسے ہی الزامات ہیں جیسے جھوٹے الزامات ٹرمپ پر لگائے گئے تھے۔ پاکستانی ناظم الامور کے کابل میں طلبی، مبینہ بمباری پر احتجاج جواب کی دھمکی۔ تازہ ترین اصلاحات شدہ فضائی حملے اس دن ہوئے جب پاکستان خصوصی الاچی محمد صادق کابل میں تھے۔ پاک سعودی تجارتی تعلقات میں اہم پیش رفت۔ بانی PTI نے کہا ہے کہ سیول نافرمانی کی کال واپس نہیں ہوگی۔ علیم خان PTI۔ علی امین گنڈاپور اشتہاری قرار دے دیا۔ 20 نومبر کو اعتداد بسرا بی بی کی ضمانت منظور۔ پاکستان۔ ٹرک سے 60 من زائد مردہ مرغیاں برآمد، ڈرائیور فرار۔ پنجاب کے شہر چوک اعظم میں پولیس نے مردہ مرغیاں سپلائی کرنے والے ٹرک پکڑ لیا جبکہ ڈرائیور سے فرار ہو گیا۔ کراچی میں سردی کی لہر برقرار، درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں آ گیا۔ کراچی پاکستان۔ کوئی نیشنل انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائی، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔